کرامت بیگ کی دکان چھوڑنے کے کچھ عرصے بعد اس نے ایک چابی ساز کے پاس نوکری کر لی تھی۔ شام میں وہ اب اس کی دکان پہ جاتا جو ان کے گھر سے 10 منٹ کے پیدل راستے پر تھی۔ اگر اسی کام میں مزہ آتا تو وہ چابیاں بنانے میں تھا۔ کچھ عرصہ تو وہ صرف سیکھتا رہا، یہاں تک کہ عام چابیوں کے علاوہ چائنیز تالوں اور پیچیدہ اقسام کے سیف کی کنجی سازی سیکھنے لگا۔ اس کے پاس لائبریری سے لی گئی ان کتابوں کا ڈھیر تھا جس میں لاک کو توڑنے یا کنجی سازی کے متعلق کوئی بھی معلومات ہوتی۔ بہت مہارت سے بنا ضرب لگائے تالا توڑنا، چاہے وہ ماسٹر کی سے یا لوہے کی پین سے ہو، وہ اس فن میں طاق ہوتا جا رہا تھا۔ ان سب مشغلوں کا اثر اس کی پڑھائی پہ البتہ ضرور پڑا تھا۔ وہ کبھی بہت لائق قسم کا طالب علم نہیں بن سکا تھا، اس کے گریڈز ہمیشہ میڈیم رہے۔ وہ ذہین تھا مگر اس کو پڑھائی میں دلچسپی بالکل بھی نہیں تھی۔ دوسرے کاموں میں اسے بہت زیادہ دلچسپی تھی۔ اس کی 14ویں سالگرہ گزرے ابھی کچھ زیادہ دن نہیں گزرے تھے جب فرقان ماموں نے اطلاع دی کہ وہ اور سلیمان ماموں ٹرکی آ رہے۔ خون پانی سے گاڑھا ہوتا ہے، اس نے یہ دیکھ لیا تھا۔ ممی پرانی تلخیاں بھلا کر ان کے آنے کی تیاریاں کرنے لگی۔ انہوں نے جیسے دل سے ماموں کو معاف کر دیا تھا۔ ان کے خیال میں ماموں کے ان کے سوالات کے جواب میں یہاں آ رہے تھے جو چند روز پہلے انہوں نے فون پر ان سے پوچھا تھا کہ اگر وہ اور جہاں سکندر شاہ کو لے کر پاکستان آ جائیں تو کیا وہ ان کا مقدمہ لڑیں؟ تو کیا ماموں ان کو مورل سپورٹ دیں گے؟ مالی امداد کا 1 ٹکا نہیں چاہیے تھا انہیں، بس ماموں کا ساتھ درکار تھا۔ فرقان ماموں جواباً خاموش ہو گئے، پھر انہوں نے بتایا کہ وہ اور سلیمان ماموں کچھ روز تک آئیں گے، تب اس بارے میں بات کریں گے۔ ممی کی اور بات تھی مگر اس کا دل اپنے ماموں سے اتنا بدظن ہو چکا تھا کہ اس نے ان کے بارے میں کوئی خوش فہمی نہیں پالی تھی۔ وہ خاموشی سے اپنا کام کرتے ہوئے ممی کو سن رہا تھا جو اٹھتے بیٹھتے کہا کرتی تھیں کہ ہم پاکستان ضرور واپس جائیں گے، اتنے برس ہو گئے، لوگ بھول بھال گئے ہوں گے، اب یہ جلاوطنی ختم ہونی چاہیے، بھائی ضرور میرا ساتھ دیں گے، میرے بھائی بہت۔ اور ممی ڈھونڈ ڈھونڈ کر ماموں کی خوبیاں گنواتی تھی۔ اس نے بہت عرصے بعد انہیں اس طرح خوش اور پر امید دیکھا تھا۔ وہ انہیں کہہ نہیں سکتا تھا کہ اپنے مسائل کے حل ڈھونڈنے کے لیے اب ہمیں دوسروں کی طرف نہیں دیکھنا چاہیے، انہیں اپنی کہی بات یاد رکھنی چاہیے تھی نا۔ مگر ممی بھائیوں کے نرم رویے دیکھ کر انہیں دوسروں کی فہرست سے نکل کر اپنوں میں لے آئی تھی۔ اس میں ہمت نہیں تھی کہ وہ یہ سب کہہ کے ماں کو مغموم کر دیتا۔ ابا کا نہ ہونا سب برابر تھا مگر ممی اس کے لیے سب کچھ تھی۔ ان کی شفقت، محنت، مہربانیاں اور ایک کمزور عورت سے ایک مضبوط عورت میں ارتقاء کا عمل جو اس نے عمر کی منزلیں طے کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے بہت سی دعائیں کی ممی دکھی نہ ہو، مگر اسے لگتا تھا کہ ممی غلط لوگوں سے امید لگا رہی ہیں، اس لیے دکھی تو ضرور ہوں گی، لیکن جو کچھ ہوا اس کا تو اس نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ دونوں ماموں آ ہی گئے تھے۔ دوپہر کے کھانے کے بعد جب وہ برتن اٹھا کر انہیں کچن کے سنک میں دھونے کے لیے جمع کر رہا تھا تو ممی اور ماموں کے درمیان ہونے والی گفتگو کی ساری آوازیں سے صاف سنائی دے رہی تھی۔ بالکل، میں بھی یہی چاہتا ہوں کہ تم اب پاکستان آؤ، صوفے پر بہت گروفر سے بیٹھے روب دار فرقان ماموں کہہ رہے تھے۔ ان کی بات پہ کچن میں کھڑا جہاں ایک طرف ممی بھی حیرت زدہ تھی، اتنی جلدی ماموں مان جائیں گے؟ ان دونوں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ تم لوگ ہمارے ساتھ آ کر رہو، وہ سب تمہارا ہی ہے سبین، پرانی باتیں بھول جاؤ، آگے کی سوچو۔ جی ہاں کی پوری زندگی پڑھی ہے نا، وہ بھی وہیں پڑھ لے گا، پھر ہائی اسکول کے بعد ہم اسے باہر بھیج دیں گے کسی بھی اچھی یونیورسٹی میں، آخر وہ ہمارا بیٹا ہے، پھر ہمارا داماد بھی بنے گا۔ فرقان ماموں نے کہتے ہوئے ایک نظر سلیمان ماموں پہ ڈالی جنہوں نے تائید میں اپنا سر ہلاتے ہوئے سر کو اس بات میں جنبش دی۔ وہ ایسے ہی تھے، بڑی بھائی کے ادب میں ان کی ہر بات کی تائید کرنے والے۔ تم جہاں کی زندگی کا سوچو سبین، اس کو ایک بہتر مستقبل دو، ہم اس کے بڑے ہیں، ہم اس کو باپ بن کر پالیں گے۔ باپ بن کر؟ وہ بالکل ٹھہر گیا تھا، اس نے نل بند کر دیا۔ لاؤنج میں خاموشی تھی مگر ایک آواز اب بھی آ رہی تھی جو بند نل کے منہ سے قطرے ٹپکنے کی ہوتی ہے نا، جس کی ماں کی ساری امیدوں، خوابوں اور توقعات کے بہنے کی تھی۔ اسے ماموں کی بات ٹھیک سے سمجھ نہیں آ رہی تھی مگر کئی دن سے خود کو بہلانے والی اس کی ماں فوراً سمجھ گئی۔ جب ممی بولی نا تو ان کی آواز میں بھائیوں کی محبت کو ترسی، رشتوں پہ مان رکھنے والی عورت نہیں بلکہ خوددار عورت کی جھلک تھی جس کے نزدیک اپنے گھر کی خودداری سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں تھا۔ میرے بیٹے کا باپ ابھی زندہ ہے بھائی، اور اس کی ماں کے ہاتھ بھی سلامت ہیں۔ میں خود محنت کر کے اسے پاکستان بھی لے جا سکتی ہوں اور سکندر کا کیس بھی لڑ سکتی ہوں۔ مجھے سکندر کو مظلوم ثابت نہیں کرنا بلکہ بیماری کے باعث سزا میں کمی کی اپیل کرنی ہے۔ مجھے آپ سے مورل سپورٹ کے علاوہ کچھ درکار نہیں تھا بھائی۔
तुम एक जिद्दी औरत हो। जिस मगरूर और बददिमाग आदमी ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, तुम इसके पीछे अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही हो। तुम इसको छोड़ क्यों नहीं कर देती? फुरकान मामू एकदम भड़क उठे थे। वो आदमी मेरा शौहर है, वो बीमार है, वो मुझ पे इन्हिसार करता है, और आप कहते हैं मैं इसे छोड़ दूं? और जो इसने तुम्हारे साथ किया इसका क्या? इसका फैसला करने वाले आप या मैं? अदालत है ना। और अब तो वो बीमार है, मैं इसको भला कैसे अकेला छोड़ सकती हूँ? नफरत गुनाह से की जाती है, गुनाहगार से तो नहीं की जाती ना। यानी कि तुम इसके हर जुर्म से बरी जिम्मा करा देती हो उसको। मैं ये नहीं कह रही, लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि हमने जिला वतनी काटी है और कई बरस काटी है। अब वो बीमार है। सिकंदर वो इंसान नहीं रहे जिन्होंने जुर्म किया था, वो सिर्फ एक मरीज है। आप मुझसे ये भी कह सकते हैं कि मैंने छोड़ दूं? कैसे? अगर तुम यूं इसके साथ रिश्ता उसका साथ दोगी और तुम हर रिश्ता खो दोगी, सब तुमसे दूर हो जाएंगे। सबीन, तुम गलत कर रही हो। अब के सुलेमान मामू ने धीमे मगर अफसरदा अंदाज में कहा था, अगर मेरी फैमिली को काट कर सब मुझसे खुश हैं तो मुझे ये खुशी नहीं चाहिए, और ना ही ऐसे रिश्ते। तुम हमारी मान लेती ना, सिकंदर से तलाक लेकर हमारे साथ चलती तो हम तुम्हारे बेटे को पढ़ाते भी, इससे सर उठाकर जीने के काबिल भी बनाते। लेकिन अगर तुम यूं हमारी बात रद्द कर रही हो तो हम भी तुम्हारा साथ नहीं देंगे। फुरकान मामू का अंदाज दो टोक और मजीद सख्त हो गया था। वो तुर्की फतह कर हासिल करने के लिए आए थे ताकि जब बहन को वापस ले जाए ना तो सर उठाकर लोगों से कह सकें कि उन्होंने एक नाकाबिले नफरत इंसान को अपने खानदान से बाहर फेंका, और फिर अपनी बहन और भांजे के सर पे हाथ रखकर इन्हें तहसीन और तमगे भी मिल जाते। मगर मम्मी को अपने और अपने बेटे के ये मजलूम तरहम अमेज किरदार मंजूर नहीं थे। वो सर उठाकर जीना चाहती थी। पहले मैंने आपका साथ दिया, जो अगर अब नहीं देंगे तो क्या फर्क पड़ेगा? तुम रिश्तों को खोकर पछताओगे। मैं रिश्तों को जानकर भी पछता रही हूँ भाई। कितने ही सियासतदान है जो मुल्क से गद्दारी करके बाहर चले जाते हैं, मगर इनकी वापसी पे आप इन्हीं को वोट देते हैं ना, क्योंकि वो अमीर होते हैं। हम आपकी नजर में मायूब हैं क्योंकि हम गरीब हैं। हमारे पास तुर्की में लंबी चौड़ी जायदाद नहीं है, कोई ऊंचा सोशल स्टेटस नहीं है। अगर होता तो क्या आप हमसे यूं का ताल्लुक ही करते? तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ रहोगी तो क्या इज्जत से रहोगी? नहीं, तुम हमेशा मायूब ही रहोगी, एक मफरूर कौमी मुजरिम की बीवी बनकर जलील होगी हमेशा। फुरकान मामू गुस्से से उठे तो सलमान मामू भी साथ उठ गए। इनके चेहरे से आया था कि वो बड़े मामू से मुत्तफिक हैं। अलबत्ता इनको तरीका कार से इख्तिलाफ था, लेकिन वो कुछ भी करने से कासिर थे। और तुम? बड़े मामू की नजर किचन के दरवाजे में खड़े इस दुबले पतले लड़के पर पड़ी तो उन्होंने उंगली से इशारा किया। तुम्हें क्या लगता है तुम यहाँ जी सकोगे इज्जत से? कभी नहीं। तुम जलील होगे, तुम खवार होगे, क्योंकि तुम्हारा बाप तुम्हारे नाम पे एक शर्मनाक धब्बा है। तुम कभी सर उठाकर नहीं जी सकोगे। तुम्हारे बाप का नाम, तुम्हारा सर हमेशा शर्म से झुकाता रहेगा। तुम कुत्तों की सी जिंदगी जियोगे, कभी इज्जत और वकार से अपने मुल्क का रुख नहीं कर सकोगे। वो गुस्से में कांपने लगे, और कांप तो इसका दिल भी रहा था। वो बहुत हरासा सा दरवाजे को मजबूती से पकड़ा खड़ा था। बस करे भाई, मेरे बेटे को यूं टॉर्चर मत करें। इसकी माँ ने अपने बेटे के सामने आकर खड़े होते हुए कहा। इसका कद अपनी माँ से जरा सा ऊंचा था, फिर भी वो इसके सामने एक ढाल थी। क्यों? इसे भी तो पता चलना चाहिए इसकी माँ ने कितना गलत फैसला किया। मैंने तुम्हें एक ऑप्शन दिया था जो तुम्हारे लिए, तुम्हारे बेटे के लिए बहुत अच्छा था। उनके लिए एक वाहिद रास्ता था, अपने मुल्क इज्जत से लौटने का। तुमने अपनी जिद की वजह से इसकी जिंदगी भी जहन्नुम बना दी। मैं इसकी जिंदगी जहन्नुम नहीं बनने दूंगी। सुना आपने? ये सर उठाकर जिएगा। ये मेजर अहमद का पोता है, ये इन्हीं की तरह फौज में जाएगा। मुझे आपकी किसी मदद की जरूरत नहीं है। मैं खुद भेजूंगी अपने बेटे को फौज में, और आप देखिएगा मेरा बेटा एक दिन सर उठाकर जरूर जिएगा। फौज, माय फुट। फुरकान मामू ने मेज पे रखा अपना सिगरेट लाइटर उठाते हुए इस तहज़िया अंदाज में सर झटका। तुम भूल रही हो सबीन, तुम्हारा बेटा गद्दार का बेटा है, और गद्दार के बेटे को फौज में कभी नौकरी नहीं मिलती। अरे वो तो इसे चावनी के करीब भी नहीं पटकने देंगे, इसीलिए ऐसी कोशिश करना भी मत। और अगर करने के बाद बेइज्जत करके निकाले जाओ ना तो मदद के लिए मेरा दरवाजा मत खटखटाना। बात करते हुए उन्होंने पहली बार 16 बार निगाहों से जिहां को देखा, जो बिल्कुल दम साधे इन्हें देख रहा था। फिर इसकी तरफ अंगश्त और शहादत उठाए हुए उन्होंने ऐसे आखिरी अल्फाज से मुतनब्बे कर किया जो एक उम्र इसके जहन में गूंजते रहे। तुम लोगों ने हमारा साथ नहीं दिया, अब हमें तुम्हारी मदद नहीं चाहिए, तो हमारे पास मत आना, हमारा दर मत खटखटाना। लेकिन मुझे यकीन है कि तुम बहुत जल्द पछताओगी।
اور ہمارے در پہ ضرور آؤ گی۔ اتنا کہہ کر وہ باہر نکل گئے۔ ملال زدہ سے سلیمان ماموں بھی ان کے پیچھے ہو لیے۔ ممی سرد ہاتھوں میں سر لیے صوفے پہ گرنے سے کے انداز سے بیٹھ گئی اور اس طرح بت بنا کچن کی چوکھٹ پہ کھڑا رہا۔ فرقان ماموں کے الفاظ نے ان کو اندر اور باہر سے توڑ کر رکھ دیا تھا۔ اتنی ذلت، اتنی بے عزتی، کتوں کی سی زندگی گزارنے کی بد دعا۔ ماموں نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کچھ بھی نہیں چھوڑا تھا۔ تب اس سے لگتا تھا کہ وہ کبھی سر اٹھا کر نہیں جی پائے گا، وہ فوجی چھاؤنی کے قریب بھی نہیں بھٹک پائے گا۔ پاک سپاہی بننا تو بہت دور کی بات ہے۔ یہ احساس اس کے خوابوں کو ڈبو لے گیا۔ کئی دن تک تو وہ ممی کے ساتھ نارمل ہی نہیں ہو سکا۔ دونوں چپ چپ رہتے، ایک دوسرے سے نگاہیں چراتے، اپنا اپنا کام نپٹاتے۔ بہت تکلیف دے تھے وہ دن، مگر ممی روئی نہیں۔ انہوں نے اپنا کام بڑھا لیا، اس سے بھی اپنے کام کا دائرہ کار بڑھا دیا۔ ابا کی بیماری بھی بڑھتی گئی، کبھی کبھی تو بہت ہی بے قابو ہو کر باہر نکل جاتے، چیختے چلاتے، ہاتھ میں آئی چیز دے مارتے، ان بلو پرنٹس کا ذکر کرتے جو انہوں نے آگے بھیجے تھے، اس پاک سپاہی کا ذکر کرتے جس کو انہوں نے قتل کیا تھا، مگر اب ممی اور وہ انہیں سنبھال لیا کرتے تھے۔ بس خود کو سنبھالنے میں انہیں بہت عرصہ لگا۔ کہنے والے تو کہہ کر آگے بڑھ گئے، مگر سننے والوں کے لیے باتیں ساری زندگی کے لیے ایک چبھن بن جاتی ہیں۔ وقت پھر بھی گزرتا گیا، باسفورس کے پل تلے پانی بہتا گیا، سمندری بگلے استنبول کے اوپر پرواز کرتے رہے، اور وہ ہائی اسکول کے آخری سال میں تھا جب پیون نے آ کے اسے اطلاع دی کہ ہاؤس ماسٹر کے آفس میں کوئی ملاقات اس کا منتظر ہے۔ وہ الجھتا ہوا کلاس سے نکلا اور ہاؤس ماسٹر کے آفس کے دروازے تک آیا۔ اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ ہاؤس ماسٹر کے آفس کے اندر جیسے کوئی طوفان بدتمیزی مچا ہوا تھا۔ کھلی درازیں، بکھرے کاغذ، ہر چیز الٹ پلٹ پڑی تھی۔ ہاؤس ماسٹر احمد طور پر پریشانی کے عالم میں ایک دراز کھنگال رہے تھے۔ ان کا اسسٹنٹ دوسری دراز کی چیزیں نکال کر باہر رکھتا۔ ذرا دور رکھی۔ کرسی پہ ایک صاحب خاموشی سے بیٹھے تھے۔ آخر چابی گئی کدھر؟ احمد بے جھنجھلا کر کہہ رہا تھا۔ جہاں کی نظر دیوار کے ساتھ لگے لاکر پر پھسل گئی جو مقفل تھا۔ یقیناً اس کی چابی نہیں مل رہی تھی۔ بولو بتاؤ، اب میں ہیڈ ماسٹر کو کیا کہوں کہ میرے اسسٹنٹ کی لاپرواہی کی وجہ سے لاکر نہیں کھل رہا اور فائل نہیں نکالی جا سکتی؟ سر میں نے یہیں رکھی تھی، میں ڈھونڈ رہا ہوں ابھی۔ اسسٹنٹ کی بات کو فون کی گھنٹی نے کاٹا۔ اس نے جلدی سے ریسیور، جی سر، بس احمد بے آپ کی فائل لا رہے ہیں۔ جی بس 1 منٹ سر۔ اس نے انگلی کے پوچھ سے دروازہ بچایا۔ انہوں نے اسے سر اٹھا کر دیکھا، جیسے انہیں بھول گیا کہ اسے وہاں کیوں بلایا۔ کرسی پر بیٹھے شخص نے گردن پھیر کر اسے دیکھا۔ میں مدد کروں؟ کیا؟ وہ خاموشی سے آگے آئے، لاکر کی ہول کو انگلی سے چھو کر جیسے کچھ محسوس کیا۔ کمرے میں ایک دم خاموشی ہو گئی، ساڑی کھٹر پٹر متحرک ہاتھ سب ٹھہر گئے تھے۔ اس نے پینٹ کی جیب سے 3 پنیں نکالی، پھر ان میں سے ایک الگ کی اور باقی واپس جیب میں ڈال دی۔ آگے ہو کر اس نے پن ترچھی کر کے کی ہول میں ڈالی، پھر گردن اٹھا کر وال کلاک کو دیکھا۔ وہ تینوں نفوس جیسے دم سادے اس کو دیکھ رہے تھے۔ وہ نچلا لب دانت سے دبائے اپنے ہاتھ کو مخصوص سمتوں میں اوپر نیچے کر رہا تھا، جیسے موسیقی کا کوئی ردم ہو۔ چند لمحے سرکے اور کلک کی آواز کے ساتھ لاک کھل گیا۔ اس نے پھر گردن موڑ کر وال کلاک کو دیکھا۔ 1 منٹ اور 11 سیکنڈ لگے تھے۔ اسے مایوسی ہوئی۔ شاپ پہ اس کا طرز کا سیف کھولنے میں کم از کم اسے 50 سے 55 سیکنڈ لگتے تھے۔ اس نے ہینڈل گھمایا، سیف کا دروازہ کھولا اور بہت ادب سے پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ تم نے یہ کیسے کر لیا؟ ہاؤس ماسٹر ششدر رہ گئے۔ اگر میری کہانی سننے میں وقت ضائع کریں گے تو فائل ہیڈ ماسٹر صاحب کے پاس کب پہنچے گی؟ کسی اچھے چابی ساز کی طرح اس نے اپنے فن کا راز نہیں کھولا۔ ہاں، تمہارا شکریہ ینگ مین۔ ان کے جانے کے بعد وہ ان صاحب کی طرف متوجہ ہوا جو کرسی پر بیٹھے سے بہت دلچسپی سے دیکھ رہے تھے۔ میں جہاں سکندر ہوں، آپ مجھ سے ملنے آئے؟ اسکول ریکارڈ میں تمہارا نام جہاں سکندر احمد لکھا ہے، حالانکہ سکندر کا سر نیم شاہ تھا۔ احمد میرے دادا کا نام تھا، میں ان کا نام ساتھ لگاتا ہوں۔ مگر آپ میرے ابا کو کیسے جانتے ہیں؟ بات کرتے ہوئے اس کے اندر کچھ اتھل پتھل ہوئی تھی۔ فرقان ماموں سے آخری ملاقات پھر تازہ ہو گئی۔ ان لوگوں کا سامنا کرنا جو اس کے باپ کے حوالے سے واقف ہو بہت اذیت ناک تھا۔ ہم باہر چل کے بات کر سکتے ہیں؟ وہ اپنی کرسی چھوڑ کر اٹھ کھڑے ہوئے تو وہ پلٹ گیا۔ میں تمہارے ابا کا ایک زمانے میں بہت اچھا دوست رہا ہوں۔
کرنل رؤف گیلانی، شاید تم نے میرا نام سنا ہو۔ باہر اسکول کے فٹ بال کے میدان کے کنارے پہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے انہوں نے بتایا، اس نے نفی میں سارے لاتے ہوئے انہیں غور سے دیکھا۔ وہ سفید اوور کوٹ میں ملبوس، اچھے قد کاٹ کے مہذب سے انسان لگتے تھے، مگر ان کے چہرے پہ ایک نکاہت تھی اور ان کی آواز سے کمزوری جھلکتی تھی۔ اگر وہ ابا کے دوست تھے تو ان کو اتنا معمر نہیں ہونا چاہیے تھا جتنے وہ لگ رہے تھے۔ شاید بیمار تھے، اسے بے اختیار یاد ہے کہ دادا کا چہرہ بھی ایسے ہی تھا، تھکا، زرد، بیمار۔ تمہارے ابا قصوروار تھے، مگر انہوں نے سب کچھ میرے اوپر ڈال دیا اور ملک سے فرار ہو گئے۔ میں نے بے قصور ہوتے ہوئے کئی سال ٹارچر میں سزا کاٹی۔ 3 برس ہوئے باعزت بری ہوں، سارے چارجز ہٹ گئے ہیں، میرے بچے پھر سے سر اٹھانے کے قابل ہو گئے، اور جب کہ میں علاج کے لیے لندن جا رہا تھا تو سوچا ایک دن کے لیے ٹرکی آ جاؤں، اس لیے نہیں کہ میں سکندر کی بربادی کا تماشا دیکھوں، بلکہ اس لیے کہ میں تمہیں دیکھ سکوں۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ جس شخص نے ان کی زندگی برباد کر دی تھی، اس کے بیٹے کو وہ کیوں دیکھنا چاہتے تھے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ میرا بیٹا حماد تمہاری ہی عمر کا ہے، اس نے بھی بہت برا وقت دیکھا ہے۔ میری بیوی نے بھی سزا کاٹی ہے، وہ بھی اتنے ہی بے قصور تھے جتنے تم اور تمہاری والدہ۔ ہم سکندر شاہ کے گھر والے ہیں اور ہم یہ سب ڈیزرو کرتے ہیں۔ مجھے آپ کی ہمدردی نہیں چاہیے سر۔ نہیں، تم یہ ڈیزرو نہیں کرتے۔ جلا وطنی کی سزا سب سے زیادہ اذیت ناک ہوتی ہے۔ تم لوگوں نے بہت عرصہ یہ سزا کاٹی ہے، کیا اب وہ وقت نہیں آ گیا کہ تم سر اٹھا کر جیو جیسے حماد جیے گا؟ اس کے فادر بے قصور تھے نا، میرے قصوروار ہیں۔ میں کبھی سر اٹھا کر جی نہیں سکتا، میں جانتا ہوں۔ مجھے تم سے ہمدردی نہیں ہے، مجھے صرف تمہارا خیال ہے۔ میں نے اپنے گھر والوں کی اذیت دیکھی ہے بچے، اور میں آج تمہاری ماں سے جب ملا تھا میں نے ان کی بھی اذیت دیکھی ہے۔ وہ سکندر کو نہیں چھوڑ سکتی، مگر تم تو اپنے ملک واپس جا سکتے ہو نا۔ میں نے اس بارے میں سوچنا چھوڑ دیا ہے۔ میں جانتا ہوں میں کبھی پاک فوج میں نہیں جا سکتا، مجھے وہ کبھی چھاؤنی کے قریب بھی بٹکنے نہیں دے لیں۔ پھر میں ذلیل ہونے وہاں نہیں جانا چاہتا۔ بہت تکلف سے بول رہا تھا، تکلیف تھی اس کی آواز میں۔ یہ تمہیں کس نے کہا کہ تمہیں فوج میں کمیشن نہیں مل سکتا؟ کیونکہ میں ایک غدار کا بیٹا ہوں، اور غدار کے بیٹے کو فوج میں کون بھرتی کرتا ہے؟ مجھے یہ افسوس ہے کہ تمہیں کسی نے غلط گائیڈ کیا۔ ایسا کچھ نہیں ہے، میں تمہیں نامور ملکی غداروں کے نام گنوا سکتا ہوں جن کے خاندان کے کتنے ہی لڑکے فوج میں کام کرتے ہیں۔ اگر تم قابل ہو، تم ایک دفعہ پھر سر اٹھا کے جینے کا حوصلہ رکھتے ہو، تو تمہیں چاہیے کہ اپنے ملک واپس جاؤ۔ وہ کتنی ہی دیر بیٹھے اسے سمجھاتے رہے کہ اسے ایک دفعہ کوشش کرنی چاہیے، پھر ملک کے لیے قابل قدر خدمت سر انجام دے کر وہ اپنے خاندان کے نام پہ لگا دھبا مٹا سکتا ہے۔ اچھائی برائی کو ڈھانپ دیتی ہے۔ ان کا اپنا بیٹا بھی اگلے سال آرمی میں کمیشن کے لیے درخواست دینے جا رہا ہے، وہ بھی ہائی اسکول ختم کر کے ان کے پاس آ جائے اور ساتھ ہی امتحان دے۔ وہ خاموشی سے سنتا رہا۔ اگر اسے کوئی شک و شبہ تھا تو وہ دھوکے سے اس کے باپ کو ملک واپس لے جانے اور سزا دلوانے کے لیے یہ سب کر رہے تھے تو وہ ظاہر ہو گیا۔ اس نے کوئی خاص جواب نہیں دیا، وہ اس نہج پہ سوچنا ہی نہیں چاہتا تھا۔ فرقان ماموں کی خواہش کے مطابق وہ کتوں کی طرح ذلیل ہو کر زندگی تو گزار رہے ہیں، باعزت جینے کا حق ان کو کہاں ہے؟ سہ پہر میں جب وہ گھر لوٹا تو ممی نے کرنل گیلانی کی آمد کا بتایا، اور یہ بھی کہ وہ ان سے اس کا اسکول کا پتہ پوچھ رہے تھے۔ ان کی فلائٹ شام میں تھی اور آج ہی وہ اس سے ملنا چاہتے تھے۔ پھر اس نے بھی انہیں سب کچھ بتا دیا۔ مگر میں ادھر نہیں جاؤں گا ممی، مجھے فرقان ماموں کے گھر نہیں جانا، اور میں ان لوگوں سے کبھی بھی نہیں ملوں گا۔ اس نے اپنے تئیں بات ختم کی اور وہ خاموش تھی۔ لیکن سوچیں خاموش نہیں ہوتی نا، خواب خاموش نہیں ہوتے۔ وہ خواب کبھی بوجھ کی طرح دل کو گھیرے رہے۔ کچھ دن میں نیند میں وہ خود کو وہیں پاتا، اناتاکیہ میں بہت بڑا سا دالان، فوارہ اور ساتھ کھڑا گھوڑا، اور جب وہ پلٹنے لگتا تو اسے پکارا جاتا۔ شعور کی منزلیں طے کرتے کرتے وہ خواب جو آغاز میں خوف تھا اب دکھ بنتا جا رہا تھا۔ جانے وہ کون تھا؟ اس نے اپنے ہاتھوں سے اس وجیح انسان کو دفنایا تھا، مگر وہ کبھی اس کے خاندان کو تلاش نہیں کر سکے گا۔ اس کی بیوی بچے برسوں اس کی راہ تکیں گے۔ حکومت، فوج، ایجنسی، کسی کو بھی علم نہیں ہو سکے گا کہ وہ کہاں دفن ہے۔ جاسوس کی زندگی، جاسوس کی موت، یہی تھی جاسوس کی قسمت۔ پھر کیوں جوانوں میں یہ ہمت ہوتی ہے کہ وہ اپنی گردنی اللہ کے پاس رہن رکھوا دے؟ وہ کہاں سے یہ جذبہ اپنے اندر اتار لیتے ہیں کہ بنا وردی، بنا تمغوں اور بنا ستائش کے خود کو کسی عظیم مقصد کے لیے صرف کر دیں؟ چپ چاپ اپنا فرض نبھائیں اور چپ چاپ مر جائیں۔ بلا شبہ وہ عظیم لوگ ہیں اور ان میں سے کبھی نہیں ہو سکتا وہ
بعض دفعہ انسان اپنے خواب کسی شے میں ڈال کر ان کو سیل بند کر دیتا ہے، موم کی ایسی سیل جو کبھی نہیں کھول سکتی۔ اس نے بھی اپنے خواب مہر بند کر دیے تھے۔ یہ چند ماہ بعد کی بات ہے جب اس کا ہائی اسکول ختم نہیں ہوا تھا۔ اسکول کا ایک ٹرپ انطاکیہ کے لیے پلان ہوا۔ تاریخی اور قدیم شہر انطاکیہ جانے کے لیے تمام طلباء و طالبات بہت خوش تھے، وہ بھی تھا، مگر اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ اس کو اپنے خوابوں سے پیچھے چھڑانے کا راستہ نظر آ گیا تھا۔ ممی سے اس نے بہت دفعہ اصرار کر کے اس فارم ہاؤس کا پتہ پوچھ لیا جس کے دالان میں فوارے کے ساتھ کچھ آثار سب تھے۔ وہ ان آثار کو کھوجنا چاہتا تھا۔ اس نے ممی کو کچھ نہیں بتایا، نہ ہی ابا کا راز اور نہ ہی اپنا ارادہ، جو کہ اس فارم ہاؤس کے مالک کو یہ کہانی سنانے کا تھا کہ وہ اس جگہ کو اکثر خواب میں دیکھتے، شاید یہاں کوئی دفن ہے، وہ اسے راضی کر لے گا اور اس جگہ کی کھدائی کرے گا۔ پھر جب وہ لوگ اس پائے کی نعش ڈھونڈ لیں گے نا تو وہ اس پاکستانی سفارت خانے اطلاع کر دیں گے، شاید اس کی نعش واپس پاکستان بھجوانے کا کوئی سبیل نکلے۔ اس وجیح انسان پاکستانی سپاہی کو اس خاندان کو واپس لوٹانے کا اس سے بہتر لائے عمل اسے معلوم نہیں تھا۔ بالآخر وہ اس قرض کو اتار دے گا جو دادا نے اس کے کندھوں پہ آ کر ڈالا تھا اور اس کے کندھوں پہ وہ آ گرا تھا۔ بالآخر وہ ابا کے راز کے بوجھ سے نجات حاصل کرے گا۔ اسے یقین تھا کہ وہ نعش آج بھی ویسے ہی گرم اور نرم ہوگی، اس کا خون آج بھی بہہ رہا ہوگا اور اس کی گردن پہ آج بھی پسینے کے قطرے ہوں گے۔ شہید مرتے تھوڑی ہیں، وہ تو ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ بہت دقتوں سے وقت نکال کر ڈھونڈ ڈھانڈ کر اس فارم ہاؤس تک پہنچا۔ اندر کا راستہ اسے بھی تک یاد تھا، بس اس گیٹ کو عبور کر کے ذرا آگے جا کر دائیں طرف مڑا تو وہاں سے فوارے والا دالان صاف نظر آ رہا تھا۔ گیٹ سے وہ جگہ صاف نظر نہیں آتی۔ ملازم نے اسے اندر آنے دیا اور فارم کے مالک کو بلانے چلا گیا۔ جہاں ادھر نہیں رکا، وہ تیز قدموں اور دھڑکتے دل کے ساتھ بھاگتا ہوا آگے آیا اور عمارت کے دائیں جانب سے مڑتا تاکہ دالان، مگر وہ دالان کے عین سرے پہ ٹھٹک کر رہ گیا۔ پھر بے یقینی سے پلکیں جھپکی۔ چند لمحے ہر طرف سناٹا چھا گیا۔ اس نے ہر چیز سوچی تھی سوائے اس کے کہ 8 برس بیت چکے ہیں۔ سامنے جہاں پہلے کچی مٹی کا وسیع ہاتھ تھا اور درمیان میں فوارہ تھا، وہاں ایک گہرا اور خوبصورت چوڑا سا تالاب تھا۔ وہ بے دم سا گھٹنوں کے بل زمین پر آ گرا۔ تالاب، اتنا بڑا تالاب، اس کو تو تعمیر کرنے کے لیے کئی فٹ نیچے زمین کھودنی پڑی ہوگی، تو کھدائی کے دوران اس نعش کا کیا بنا ہوگا؟ آپ کو یقیناً خواب میں ایسا کچھ نظر آتا ہوگا، مگر یقین کریں 4 سال پہلے اس پوری جگہ کی کھدائی میرے سامنے ہوا۔ میں ایک دن بھی مزدوروں کے سر سے نہیں ہٹا اور ہم نے زمین کو بہت نیچے تک کھودا، یہاں سے کچھ نہیں ملا۔ انسانی لاش تو دور کی بات ہے، کپڑے کا ٹکڑا تک نہیں ملا۔ جب فارم کا مالک آیا تو اس نے اس کہانی کو پورے وثوق سے سنایا اور اس نے بھی سنا۔ اس کے لہجے اور آنکھوں سے سچائی جھلک رہی تھی۔ ہاں، صرف ایک بات تھی، اس جگہ کی مٹی بہت اچھی تھی، اس سے بہت عجیب سے خوشبو آ رہی تھی، ایسی خوشبو جو ہم نے نہیں سونگھی تھی، اور اس کی وجہ بھی شاید مجھے معلوم نہیں ہو سکے گی۔ بہت سے آنسو اس نے اپنے اندر اتارے۔ وہ خوشبو کی وجہ جانتا تھا، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ پاک سپاہی کی نعش کہاں گئی۔ مگر یہ تو طے تھا کہ اس زندگی میں وہ کبھی نہیں جان پائے گا، اور طے تو یہ بھی تھا کہ اس نے اس پاک سپاہی کو ہمیشہ کے لیے کھو دیا۔ اس واقعے نے اسے ایک بات سمجھا دی تھی، جو وہ یہ سمجھتا تھا کہ جاسوس لاوارث خاموشی سے مر جاتا ہے، تو وہ غلط ہے۔ اللہ بہت غیرت والا ہے، کسی کا احسان نہیں رکھتا۔ جو آدمی اس کے لیے جان دے رہا ہے وہ اسے لاوارث کیسے چھوڑ دے گا؟ اس کو اپنی زمین میں باعزت جگہ بھی نہیں دے گا؟ یہ نہیں ہو سکتا، یہ نہیں ہوتا تھا۔ اس روز اسے شدت سے فرقان ماموں کی باتیں یاد آئی، مگر آج ان باتوں کو تکلیف پہلے سے زیادہ محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کہتے تھے نا، تم ذلیل ہوگے، تم خوار ہوگے، تم کبھی سر اٹھا کر نہیں جیو گے، تم کتوں کسی ذلیل زندگی گزارو گے۔ مگر اب بالآخر اس کے خوابوں پہ لگی مہر پگھل گئی تھی۔ سارے خواب پھر سے لفافے سے باہر آ گئے تھے۔ نہیں، وہ ان کی باتوں کو درست ثابت نہیں ہونے دے گا۔ وہ واپس جائے گا، بہت محنت کرے گا اور اپنے ملک سے وفاداری کا عہد نبھائے گا۔ یوں مفرور مجرموں کی طرح ایک دوسرے ملک میں ساری زندگی چھپ کر نہیں گزار دے گا۔ اس نے تو کوئی جرم نہیں کیا، وہ سر اٹھا کر کیوں نہیں جی سکتا؟ نہیں، وہ کتوں کسی ذلیل اور رسوا کن زندگی نہیں جیے گا۔ وہ حشر کے دن بڑے اپنے دادا کو اپنا چہرہ کیسے دکھائے گا؟ اسے سرخرو ہونے کے لیے وہی نوکری کرنی تھی جو اس کے باپ نے کی تھی، مگر اسے اپنے خاندان اور دادا کے نام پہ ذلت کا دھبا اتارنے کے لیے وہ نہیں کرنا تھا جو اس کے باپ نے کیا تھا۔
اس کو یہ ثابت کرنا تھا کہ اچھائی برائی کو رفع کر دیتی ہے، اور یہ وہ سب کر دکھائے گا۔ وہ فرقان ماموں کو غلط ثابت کرے گا کہ وہ اپنے باپ جیسا نہیں ہے۔ ایک دن آئے گا جب سب کے سامنے وہ سر اٹھا کر کھڑا ہوگا۔ اس دن وہ سرخرو ہو جائے گا، اور اس کی ماں اور اس کے دادا بھی سرخرو ہو جائیں گے۔ اپنے تمام تر عزم و ہمت کے باوجود ایک بات طے تھی کہ اگر وہ پاکستان جائے گا تو کرنل گیلانی کے پاس جائے گا یا کسی اور کے پاس، یا فٹ پاتھ پہ رات بسر کرے گا، مگر ماموں کے گھر نہیں جائے گا۔